वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो क्या हो सकता है आप खुद भी गेस कीजिएगा। लेकिन गेस करने से पहले मैं आपको खुद बता देती हूँ, वो है उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और उसका सवाल। एक वक्त था जब मुसलमान एक ऐसी कुव्वत थे जिनकी बुनियाद ईमान, अखुवत और अदल पर कायम थी। ज़माने भी मुख्तलिफ थी और फिर इलाके भी जुदा थे, मगर दिल एक थे। यही वहदत उनकी ताकत थी जिसने इल्म, तहजीब और क़यादत में उन्हें दुनिया की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया था। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि वो उम्मत जो कभी एक जिस्म की मानंद थी, आज इतने इंतशार का शिकार क्यों है? फ़िरका वारियत, फिर सियासी तकसीम आप देख लें, माशी कमज़ोरियाँ देख लें, इल्म से दूरी और फिर बाहमी अदम बर्दाश्त, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। क्या यही वो अवामिल हैं जिन्होंने हमें कमज़ोर कर दिया है, या हमने अपनी असल तालीमात यानी कि जो अखुवत है, अदल है, बाहमी एहतराम है, उसको पसे पुश डाल दिया है? आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे। इसी पहलू पे बात करने के लिए आपकी जानी पहचानी शख्सियत शहीर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहीर सियालवी साहब, बैग यू पार्डन। अब मैं बेसिकली इनकी पार्टी का नाम याद करते करते ना वो कुछ ऊपर नीचे हो गया। पाकिस्तान नजरियाती जो पार्टी है उसके ये चेयरमैन हैं, और नौजवानों में आप इनको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर मौजू पे बात करते हैं। जंग हो तो इन्होंने इंडिया को भी चुप करवाया, और आज हमने कहा कि इस मौजू पे हम इनसे बात करते हैं। शहीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो उम्मत का इत्तेहाद है, इसकी हम बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन तारीख को अगर आप देखें तो कौन से ऐसे अवामिल थे जिन अवामिल की वजह से हम मुत्तहिद रहे और अब मुत्तहिद नहीं है अनफॉर्चुनेटली? देखें, सवाल आपका दो हिस्सों में है। सबसे पहली बात की तरफ चलते हैं। जब हिजरत की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, तो सूरह अल हजरात में वो सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में एक लाइन में परो दिया गया कि इन्नमल मोमिनूना उख़वा, तमाम मोमिन भाई हैं, अखुवत के साथ उन्होंने रहना है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है कि उस वक़्त मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, मुख्तलिफ ख़ित्तों के लोग थे, ज़ात पात और थी, रंग नस्ब नस्ल सब डिफरेंट था। सुहेब रूम से आए थे, सलमान फारस से आए थे, और सारे आके आपस में भाई बन गए। तो अबू जहल तो सगे रिश्तेदार थे, वो भाई क्यों नहीं बने? बिल्कुल। तो जो चीज़ आपको यूनाइट कर रही थी वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका थी। मुसलमानों की यूनिटी के लिए जो पहला फैक्टर है वो नबी करीम की मोहब्बत, जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था ना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अच्छा, अब अखुवत और फिर यूनिटी की तरफ जो पहला कदम जाता है वो क्या है कि आपने किसी किस्म का अपने मुसलमानों में तफरीक नहीं। आज अरब व अजम की तफरीक है। इकबाल कहता है ना, फ़िक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो आज यमन और वो अरब लड़ पड़े। ऐसे ही है। उस वक़्त क्या था कि जब फतह मक्का हुआ, तमाम हसीन व जमील सहाबा कराम, बरतर बाला सहाबा कराम, हर किस्म से कमाल की शख्सियात मौजूद थी। लेकिन किसको कहा गया कि बिलाल तुम उठो और काबे की छत पे जाके आज़ाद करो, एक आज़ाद करदा गुलाम। और फिर यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिलाल, जब मैं अर्श पे गया तो तुम्हारे कदमों के चलने की आहट मैंने अर्श पे भी सुनी। और फिर उनका देखें, जब आप ऐसे लोगों को अपने सीने से लगाते हैं ना, वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी तक देने को तैयार होते हैं। और तारीख ने देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद बिलाल हबशी मदीना छोड़ के चले गए, और काफ़ी अर्से बाद इमाम हसन इमाम हुसैन ने उन्हें देखा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आएँ, जो हमारे नाना के दौर में अजान देते थे, वी वांट टू लिसन दैट। उन्होंने कहा नहीं, उस वक़्त तो मैं अजान के वक़्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे नबी पाक को देखा करता था, अब क्या करूँगा मैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपने तो आना पड़ेगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करें। कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट मेरे लिए ऑर्डर है, ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो आए और अजान शुरू हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पहुँचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो गश खा के बेहोश हो गए। इकबाल का कलम वहाँ उठता है, वो कहता है अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना गोया नमाज थी तेरी। उसके बाद उसने बड़ा कमाल लिखा कि इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़ आम है
رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی الیگزینڈر دی گریٹ, کہ وہ جو پوری دنیا کے خزانے لوٹ کے رکھے ہوئے تھے, جس نے تاریخ میں شاید اس کا نام ہو نہ ہو, لیکن ہر چوتھے بچے کا نام بلال کیوں رکھا جا رہا ہے, یہ اس عشق کا فیض عام ہے. تو اب یونٹی کی طرف دوسرا جو آپ کا دیکھیں, پہلا اخوت, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. The better amongst you is the one who is muttaqi and parhezgar. When I got arrested for the second time, تو میں نے دوران مطلب وہ حراست 4 کتابیں پڑھی تھیں. Why Nations Fail, رومی اینڈ تبریز, ایک تھی Stray Reflections by اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھی تھی A Long Walk to Freedom by نیلسن منڈیلا. تو منڈیلا کی کتابیں پڑھی, اچھا وہ آتی بھی اس میں تھیں, وہ جو روزوں میں گرفتار ہوا تھا دوسری بار, تو وہ سحری افطاری کے نیچے نا وہ اخبار لمبی سی رکھ کے اس کے نیچے وہ لنچ باکس میں کچھ نہ کچھ پیغام بھجوانا ہوتا تھا تو آتا تھا. اینی ہاؤ, نیلسن منڈیلا کو میں نے پڑھا, اور جب وہ شادی کر رہا تھا نا, تو اس کے سسر نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ مائی ڈاٹر یو آر گوئنگ ٹو میری اے پرسن ہو ہیز آلریڈی بین میریڈ ٹو اے اسٹرگل. اور جب وہ رہا ہوا نا, تو اس نے 27 سال کی جدوجہد کے بعد, وہ دوران خطاب گرفتار ہوا تھا تقریر کرتے ہوئے, تو وہ ماں باپ کے مزار پہ, قبر پہ نہیں گیا, وہ بچوں کے پاس نہیں گیا. He went to the same stadium, اور وہ مجمع موجود تھا دوبارہ. کچھ لوگ تو فوت ہو گئے تھے, کچھ بوڑھے ہو گئے تھے, اور کچھ پیدا ہو کے جوان ہوئے تھے اس دور میں. اور اس نے پتہ ہے آغاز کہاں سے کیا, He said کہ and I was saying that, اور میں یہ کہہ رہا تھا, جہاں سے اس نے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے لوگوں نے کہا اب انقلاب کو نہیں روک سکتا کوئی. تاریخ نے ہمیشہ سے کہا کہ کالے گورے کے, رنگ نسب کے, نسل کے اختلاف کو ختم کرنے میں نیلسن منڈیلا کو 100 مرتبہ سلام پیش کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں لاکھوں مرتبہ سلام پیش کرو, لیکن ہیومن رائٹس کے جتنے چیمپئنز ہیں وہ اس چیز کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے کہ تاریخ میں اگر پہلی مرتبہ کسی نے یہ بات کی تھی تو خود بحجت الوداع پہ کی تھی. That was محمد رسول اللہ علیہ السلام. اور یہاں تک معاملہ تھا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے, یا سیدی بلال, تو میرے سردار ہو بلال. ایک خلیفۃ المسلمین, ایک آزاد کردہ غلام کو یا سیدی کہہ کے بلا. This is what Islam is, کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ نواز. اب آتے ہیں کس چیز کی وجہ سے ڈکلائن میں آئی. سر, سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیوں؟ ہم لوگ نا, ہمارے اندر ایک خناس پیدا ہو گیا کہ مائٹ بی آئی ایم سپیریئر دین یو, میری ذات فلاں ہے, تمہاری ذات فلاں ہے, تمہاری ذات فلاں ہے, تو ہم تو ایک ہیں نہیں. اس چیز میں ایک سپریورٹی کمپلیکس میں. نمبر 2, آپ کو جو چیز تقسیم کرتی ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. اس پر سالہ سال کام ہوا, اور وہ کیا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. آپ کو یا تو ذات پات پہ لڑایا جائے گا, بالکل وہ چیز اب منیمائز ہو گئی. پھر آپ کو فرقے پہ لڑایا جائے گا, اور فرقے پہ اس حد تک لڑایا جاتا ہے کہ ایران لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور یہاں پہ جنگ الگ سے یہاں ایک الگ جنگ شروع ہوئی ہے. اچھا, آپ کا کوئی اور مطلب آپ یہ دیکھیں پیلسٹائن کاز پہ بھی وی آر دیٹ مچ ڈیوائڈیڈ کہ اگر تو یمن لڑے گا یا لیبنان لڑے گا, ایران لڑے گا, تو ہم پوچھیں گے ان کا مکتب فکر کیا ہے. یار اقبال نے کیا کہا تھا, کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, عوام بھی ہو, تم سبھی کو چھو بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. پھر لوگوں نے کہا پھر کیا اسلام ہے, کیا اس کی آئیڈیولوجی ہے, کیا اور وطنیت کا کانسیپٹ کیا ہے. اس نے کہا جی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. مطلب تمہاری جو پہچان ہے, تمہاری جو شناخت ہے, وہ مصطفی ہونا ہے, وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ چیز ہے that can unite this Muslim ummah. otherwise فرقہ بندی ہے, کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور یا پھر اس کے بعد جو مسئلہ آیا وہ سب سے بڑی لعنت ہم مسلمانوں کو جو ایک چمٹ گئی نا آ کے, جس نے دبوچ لیا اور گدھوں کی طرح نوچ لیا ہمیں,
That is, آپ سندھی ہیں اور میں پنجابی ہوں. पंजाबी हूँ एग्जैक्टली. बिल्कुल آپ بلوچ ہیں میں پٹھان ہوں. آپ افغانی ہیں میں ایرانی ہوں. آپ ترک ہیں میں سعودی ہوں. یہ لعنت. بلکہ اب اس سے بھی نیچے آ گئے. یہ ہمارے پٹھوار ریجن سے ہے, وہ ہمارے گجرانوالہ ڈویژن سے ہے, ہم ایک ہی ہیں, ہم سرائکی بیلٹ کے ہیں, ہم پٹھوار بیلٹ کے, ہم پہاڑی بیلٹ کے. ہر 20 کلومیٹر بعد آپ کا ایک تو پیر چینج ہوتا ہے, بالکل, ایک آپ کی زبان چینج ہوتی زبان چینج ہے. اور اس چیز نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. بالکل, ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک الگ فرقہ کھولا ہوا ہے, اور اس چیز نے ہمیں تقسیم کیا ہے. بالکل ایسے. اٹ از دا ہائی ٹائم. دیکھیں لیبنان میں وٹ ہیپنڈ ان لیبنان, یو پیپل ہیو سین وٹ ہیپنڈ ان آکوپائڈ کشمیر, آپ نے دیکھا. ایگزیکٹلی وٹ ہیپنڈ ان سیریا, لیبیا, آپ سب لوگوں نے دیکھا. ہم نے بڑے بڑے اپنے ہیروز گوائے. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ ایران تک تو آ گئے ہیں. بالکل. What happened in Afghanistan, everyone has seen. What happened in Bosnia, مطلب چچنیا میں کیا ہوا. کیا کچھ ہو کون سا خطہ ہمارا محفوظ ہے؟ بالکل. وہ جو 3 ملک یا 4 ملک محفوظ ہے نا, وہ اس لیے محفوظ ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ بھتا دیتے ہیں اپنی زندہ رہنے کے لیے. ایگزیکٹلی 3200 ارب ڈالر 2.5 دن میں ہمارے برادر 3 اسلامی ممالک ایک دنیا کے چودھری کو بھتا دیتے ہیں 3200 ارب ڈالر کہ وہ انہیں چھیڑے گا نہیں. اور ہمارے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 130 ارب ڈالر. Only 4% of that 3200 ارب ڈالر. They would have only given 10% of it to Pakistan. ہم آج سپر پاور ہوتے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سر, آپ عرب کنٹریز ہیں, آپ عجم ہیں, میں پاکستان ہوں. آپ کے پاس تیل ہے, گیس ہے, ہمیں دیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, ہمیں دیں. ہمارے پاس بہترین فوج ہے, آپ کا دفاع ہماری رسپانسبلٹی ہے. آپ نے تو اپنا دفاع ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. Someone else has taken the responsibility to defend you. And what happens? کہ جب آپ پہ اسرائیل آ کے بم گرائے گا اور آپ کی اکانومی دنیا پہ نمبر 1 پہ ہے, the country starts with Q. تو کیا ہوتا ہے کہ ایئر ڈیفنس کا نظام آپ نے دیا ہوتا ہے اور اپنا دفاعی نظام امریکہ کو دیا ہوتا ہے, اس نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈاؤن کر دیا. Let the Israel hit your targets. تو کیا فائدہ آپ کی اس اکانومی کا؟ کیا فائدہ اس تیل کے, کول کے, گولڈ کے, ریزروز کا, جب یو آر انیبل ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. بالکل. ہم ہوتے وہاں پہ تو کم از کم اس طرح کی ٹکٹلی کوئی نہ کرتا, وہ 100 مرتبہ سوچتا. تو جو ڈیفینس ڈیل ہماری سعودیہ سے ہوئی, the same defense deal should be done with Iran, with Iraq, with Syria, with Libya, with Turkey, with Afghanistan, with every country. ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا, اور دشمن کی پراکسیز کو تبھی شکست ہو سکتی ہے جب ہم سارے ایک میز پہ آ کے بیٹھے. کیونکہ ابھی تو یہ صرف شہید صاحب ایک ایموشنل سلوگن ہی ہے جو ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, ایموشنل سلوگن سے ہی کہیں نہ کہیں انقلاب کی راہ پیدا ہوتی ہے, ہموار ہوتی ہے. دیکھیں جو باتیں آپ لوگ بچپن میں سوچتے تھے نا بہن بھائی آپس میں کہ جی ابا جی کو یوں کنونس کریں گے, ایک وقت آیا کہ جب انہی باتوں پہ وہ کنونس ہونا بھی شروع ہو گئے. تو ہمارے جو امت کے مینیفیسٹیشن سٹرونگ ہونی چاہیے. مینیفیسٹیشن آپ کی کیا کہتے ہیں, آبسیشن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے مقدس پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اذان دیتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے آزاد فضا میں. یا آپ کی زندگی کا ایک منشور ہونا چاہیے کہ یار میں کرکٹر ہوں, میں فٹ بالر ہوں, یا میں اینکر پرسن ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں فوجی ہوں, میں وکیل ہوں, whatsoever I am. میری زندگی کا آبسیشن, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی کہ میں نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے. سر اصل چیز تو یہ نا کہ تاریخ آپ کو زندوں میں شمار کرتی ہے یا مردوں میں شمار کرتی ہے. بظاہر تو اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ شاید جنگ یزید جیتا ہے, لیکن مورخ نے کس کو زندہ رکھا ہے. This is something that matters. بالکل. ہر گھر میں کس کا نام رکھا جاتا ہے بچوں کے نام سے. This is something that matters. تو تاریخ میں زندہ, وہ تاریخ تو یہ کہتی ہے نا انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. سر تھینک یو سو مچ. آپ جب بھی آتے ہیں کچھ چند گیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم سوال نہیں کرتے, ہم سنتے ہیں, ابزارو کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے پوری آڈینس نے آپ کو سنا ہے اور اس موضوع کے اوپر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.